کیا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سر کا ہلانا، حرکت کرنا، یہ یہود سے مشابہت ہے، یہ یہود کا فعل ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہاں کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی تعبدی طور پر، عبادت کے طور پر یہ کام کرتا ہے تو پھر یہ بدعت مانا جائے گا، اس کو بدعت کہا جائے گا، اگر عبادت کے طور پر کوئی یہ عمل کرتا ہے تب، کیونکہ سلف سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے، اور جو سلف سے ثابت نہیں ہے، جو سلف صالحین سے جو عمل ثابت نہیں، وہ عمل اگر کوئی عبادت کے طور پر کرتا ہے تو وہ دین میں بدعت مانا جاتا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد، کہ جس کسی نے اس دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ بہت ہے جو پڑھتے ہیں، جب تعلیم لیتے ہیں اور تعلیم دیتے اس وقت ہلتے رہتے ہیں، تو یہ اگر ہلنا تعبدی طور پر ہو، عبادت کے طور پر ہو تو پھر یہ منع ہے، کیونکہ بدعت کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر عادات میں سے ہے، کوئی آدمی عبادت کے طور پر نہیں کرتا یا یہ نہیں سمجھتا کہ سنت میں سے ہے، بس ویسی ہی اس کی عادت ہے، یا اپنے اندر نشاط پیدا کرنے کے لیے، چستی لانے کے لیے، کوئی دل میں اس طرح کی بات نہیں ہے کہ اسے کرنے سے ثواب یا اس طرح کی بات ہے، عادت میں سے ہے، تو حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور نہ کوئی گناہ ملے گا۔ کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ یہود کا فعل ہے۔ ابو حیان اندلسی اپنی کتاب البحر المحیط میں قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 ہے، 171، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُمْ ظُلَّةٌ، کہ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر کے ان کے اوپر سایبان کی طرح کر دیا، تو اس کے تحت زمخشری سے وہ نقل کرتے ہیں انہ لما نشر موسیٰ علیہ السلام الالواح وفیہا کتاب اللہ تعالی لم یبق شجر ولا جبل ولا حجر الا اہتز۔ یہاں بیان کرتے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب تختیاں پھیلائے جس میں اللہ کی کتاب تھی، تو اس وقت کوئی بھی درخت اور پہاڑ اور پتھر ایسا نہ تھا جو نہ ہلا ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں لا ترى یہودیا یقرأ التوراۃ الا اہتز، کہ اس وقت جب یہ ہلنے لگا پتھر پہاڑ سب، تو اسی کی وجہ سے اب یہودی کیا کرتے ہیں کہ تورات پڑھتے ہیں تو اپنے سر کو ہلاتے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ کسی بھی یہودی کو تورات پڑھتے ہوئے دیکھو گے تو وہ حرکت کرتے یا اپنے سر کو ہلاتے ہیں۔ یہ جو نقل کیا ہے ابو حیان اندلسی نے، اس کی میں سند ڈھونڈنے کی کوشش کیا ہوں لیکن مجھے سند نہیں مل پایا، اس کی کتاب میں سند موجود نہیں ہے، گویا کہ یہ محل نظر ہے۔ اب سند نہیں ہے، دونوں میں وقفہ ہے، تو اب سند نہیں ہے تو کس بنیاد پر اس کو صحیح مانا جائے گا؟ حافظ ابن کثیر نے سورہ بقرہ کی آیت 62 آیت نمبر میں، آیت ان الذین آمنوا والذین ہادوا کے تحت ایک قول نقل کیا ہے ابو عمرو ابن العلا سے، لأنہم یتوہدون یتحرکون عند قراءۃ التوراۃ، کہ وہ لوگ یعنی یہود یہ تورات پڑھتے ہوئے، یعنی یہود اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ تورات پڑھتے ہوئے حرکت کرتے ہیں، وہ حرکت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے یہود کہا گیا ہے۔ تو یہ قول حافظ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ یہود کا فعل ہے اور یہود سے مشابہت رکھتے ہوئے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کرنا ہے تو پھر یہ کہا جائے گا، کیونکہ یہود کی مشابہت سے اسلام نے روکا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کسی بھی قوم کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے تو پھر ان میں سے ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر قرآن پڑھتا ہے، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، ہم لوگ ابھی بھی یعنی بچپن سے عادت ہے ہلنے کی، کوئی بھی قرآن کی آیت یاد کرتے تو وہاں ہلنے لگتے ہیں، تو اس طرح کی اگر کوئی بات نہیں ہے ذہن میں کہ یہ عبادت کے طور پر ہے یا فلاں کا طریقہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس بارے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو شیخ نے یہی جواب دیا کہ اگر کوئی سنت سمجھتا ہے تو پھر یہ بدعت ہے، کیونکہ سلف سے اس کے بارے میں کچھ ثابت نہیں ہے، اور اگر ویسی عادت میں سے ہے، کوئی اس طرح کی بات نہیں، کوئی قصد و ارادہ نہیں ہے، بس ہلنے لگ جاتا ہے ویسے ہی آٹومیٹک، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا فتویٰ نمبر
649 ہے 13649، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا ایسے بچوں پر انکار کیا جائے گا یا ایسے بچوں کو روکا جائے کہ جو قرآن پڑھتے ہوئے یا قرآن کی تعلیم لیتے ہوئے مائل ہوتے ہیں ادھر ادھر قرآن پڑھنے کے ٹائم میں یا قرات کے ٹائم میں، اس بنیاد پر کہ یہ یہود کرتے، یہود کا فعل ہے یہ. تو شیخ نے یہ جواب دیا نرا انہ لا ینکر، میں جو سمجھتا ہوں کہ اس پر نکیر نہیں کیا جائے گا. ولیس ذلک خاصا بالیہود، اور یہ یہود کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہلنا صرف یہود کے ساتھ خاص نہیں ہے. اذا كان هذا التمائل هو التحریک الراس والظہر تقدیما و تاخیرا، کہ شیخ نے کہا کہ یہ جو مائل ہونا، یہ سر کو ہلانا، پیٹھ کو ہلانا، اسی طرح سے آگے پیچھے کرنا دائیں بائیں جیسے ایسے ویسے ہم لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں نا، تو یہ اگر اپنے اندر چستی لانے کے لیے ہو یا معنی کو اپنے دماغ میں بیٹھانے کے لیے ہو یا سمجھنے کے لیے ہو یا دل کے اندر بات کو جمانے کے لیے ہو، تو اگر اس نیت سے ہو یا غور و فکر کے لیے ہو تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر اس نیت سے کوئی بچہ اگر کرتا ہے معنی اور مفہوم کو اپنے دماغ میں بیٹھانے کے لیے یا حفظ کے طور پر، تو اس سے روکا نہیں جائے گا. تو صحیح بات یہی ہے اس سلسلے میں کہ اگر کوئی عبادت نہ سمجھ کر کے ویسے اگر حرکت کرنے لگ جاتا ہے، جسے ہم لوگوں کی عادت ہے ابھی بھی. اور آج کلاس میں ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب مولوی صاحب جب چھڑے اٹھاتے ہیں تو بچے اور ہلنے لگتے ہیں اور ہلنے لگتے ہیں. اور واقعی ہوتا ہے کہ کہیں بھی آپ مکتب میں جائیں جو جہاں چھوٹے بچے سے پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے کہیں تو وہ سب نہیں پڑھتا، جب اٹھیے تو سب ہلنے لگتے. تو یہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ کوئی عبادت سمجھ کر کے ہلتے ہیں یا اس حساب سے وہ کہ یہود کا یہ فعل ہے یا یہود کا طریقہ ہے. بس یہ عادت میں سے ہے، تو عادت میں سے ہے اگر کوئی کر لیتا ہے اپنے اندر. یا بہت سارے لوگ ہیں جو بیٹھتے ہیں، سکون سے بیٹھتے ہیں تو اس کو نیند آنے لگتی ہے، حرکت کرتے تو نیند نہیں آتی ہے. اب بہت سارے لوگ ہیں جو اس حساب سے بیٹھے بیٹھے نہیں پڑھ پاتے ہیں تو وہ گھومنے لگتے ہیں. تو یہ سب عادت میں سے اگر ہے، عادات میں سے، اور کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ.